بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ برائیاں اور خامیاں دوسروں کو معلوم ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں خامیاں لوگوں سے چھپی رہتی ہیں، مگر کچھ لوگوں کی طبیعت گندی مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارے صاف جسم کو چھوڑ کر زخم پر جا کر بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی دوسروں کی خوبیاں اور اچھائیاں دیکھنے کی بجائے ان کی چھپی ہوئی برائیوں اور خامیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان برائیوں کو اور ان عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس قسم کے لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہوں گی، ارے تمہیں پتہ چلا فلاں کی اپنی بیوی سے کل زبردست لڑائی اور جھگڑا ہوا؟ تمہیں نہیں پتا فلاں کو اس کے مالک مکان نے بہت ذلیل کیا؟ ارے فلاں تو بہت بزدل ہے، ڈرپوک ہے، کل گھر میں چوہا آ گیا تو ڈر کے مارے گلی میں آ گیا۔ یار فلاں کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، روزانہ سکول سے اسے سزا ملتی ہے۔ اچھا تمہیں نہیں پتا کہ فلاں عورت کی اپنی ساس سے بالکل نہیں بنتی، کل ہی ان کی تو میں ہو رہی تھی، فلاں شخص فلاں کے گھر رشتہ مانگنے گیا تو انہوں نے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے لوگوں سے اس جیسے جملے آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس کام میں انہیں عجیب قسم کی شیطانی لذت مل رہی ہوتی ہے، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ خود کتنا برا کام اور کتنا بڑا گناہ کر چکے ہیں۔ ایک گناہ تو انہوں نے یہ کیا کہ دوسروں کے عیب جاننے کی کوشش کی، جبکہ قرآن نے اس سے منع کیا۔ فرمایا اے ایمان والو لا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو۔ یعنی اللہ پاک نے جس کے عیبوں پر ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، تم ان عیبوں کو ظاہر نہ کرو۔ اور دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ اس مسلمان کے عیبوں کو اچھالا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، یہ بھی گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیبوں کو اللہ ظاہر کرنے کا ارادہ فرما لے وہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ محترم دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بھی ضرور بدنام کرے گی۔ اول تو ہم کسی کے عیب تلاش کرنے کی اور کسی کی خامیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اگر بغیر کوشش کے کسی کے عیب معلوم ہو بھی جائیں تو ان پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا کتنا بڑا عمل ہے، آپ صحیح مسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ پاک دنیا آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے میدان میں
ہمارے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ اور قیامت میں ہمارے عیبوں کو چھپانے کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بہت نیک اور اللہ کے ولی ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ پاک نے میرے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈال لیا۔ اس لیے کسی کے عیب ظاہر نہ کریں، البتہ چند صورتوں میں عیب ظاہر کرنا ضروری ہے۔ مثلا ایسی چیز اگر اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو اسلام کا یا ملک اور قوم کا نقصان ہو، اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یا کسی کو قتل کرنے کی، کسی کی عزت لوٹنے کی، کسی کا مال لوٹنے کی سازش ہو رہی تھی تو اس قسم کی باتوں کو بتانا تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان سے بچایا جا سکے، اس قسم کے عیب ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یہ پردہ دری میں نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔